ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین۔ تصویر اور منظر کشی کہ جو واقعہ پیش آنے والا ہے اس کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ وہ منظر انسان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے اور انسان اسے مشہود اور محسوس کرنے لگے، یہ بلاغت کا کرشمہ ہوتا ہے۔ اور بلاغت اسی چیز کا نام ہے کہ تعبیر ایسی ہو کہ انسان اس چیز کو محسوس کرنے لگے اور وہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے اور گھومنے لگے۔ تو قرآن مجید میں جو حشر کے اور جنت کے اسأل اللہ ان یجعلنا من اہل الجنہ، اور اسی طرح نعوذ باللہ جہنم کے مناظر جو قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ وہ مجسم ہو کر انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اوپر منظر بیان ہوا تھا مکذبین کے انجام کا یا ان کی بد انجامی کا، کہ جنہوں نے اس یوم الفصل کی تکذیب کی اور اس کے دلائل کو نظر انداز کیا اور کبھی ان پہ عبرت کی نگاہ نہ ڈالی اور ہمیشہ وہ اس سے بے خبر اور نشانت رہے، کبھی یاد بھی نہیں کیا اسے، خیال بھی نہیں آیا اس کا، ان کو جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کا منظر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا منظر ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو اس دن کو یاد رکھ کے یہاں تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور تقوی یہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کی پکڑ کے ڈر سے انسان کا بہت ہی احتیاط والی زندگی گزارنا، پرحذر ہو کر زندگی گزارنا، کہ اللہ کی ناراضگی کے ہر راستے سے بچے، ہر کام سے بچے، اس کی فرما برداری کرے اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ ترساں رہے، لرزاں رہے، ڈرتا رہے، کانپتا رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہر وقت میں اس کی گرفت میں ہوں اور کبھی بھی میں اس سے کہیں بھی میرے لیے اس سے بھاگنے کی جگہ نہیں اور بچنے کی جگہ نہیں۔ یہ احساس اور شعور جو ہے ہر وقت جو انسان کے اوپر طاری رہے، یہ تقوی ہے۔ اور علماء یہ کہتے ہیں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فعل المامور و ترک المحظور، تقوی یہی ہوتا ہے کہ انسان جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرے اور جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے اس سے باز رہے۔ اور بعض لوگ اس میں اضافہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے امر پر عمل کرنا، اس کو پورا کرنا، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اس احساس و شعور کے ساتھ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے جس چیز سے روک دیا ہے اس سے باز رہنا اور اسے چھوڑ دینا، اللہ رب العزت کے پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اور اس بات کے احساس اور شعور کے ساتھ کہ میں بالکل اس کے سامنے ہوں اور اس کے قبضہ قدرت میں ہوں اور میرے لیے اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو یہ شعور جو ہے انسان کے اوپر اس طرح طاری ہو جائے کہ یہ انسان کا ہر وقت کا احساس اور ہر وقت کا انسان کا شعور اور ادراک بن جائے، کسی وقت بھی انسان اس سے غافل نہ ہو، تو پھر اس کی ساری زندگی فرما برداری کی زندگی بن جاتی ہے، اور وہ آدمی ہوتا ہے جو تقوی شعار ہوتا ہے اور جسے متقی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس تقوی کے بارے میں بہت زیادہ تاکید بھی فرمائی کہ اس کا حکم جگہ جگہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور ان کی صفات بھی بیان فرمائی، ان کے اوصاف بھی ذکر فرمائے اور ان کی جزا بھی ذکر فرمائی۔ تو تقوی کا بیان قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔
اور نبیوں کی دعوت جو ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں آپ کہ کہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی ہے عبد اللہ کے ساتھ، عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور کہیں انہوں نے دعوت دی ہے تقوی اور پیغمبر کی اطاعت کے ساتھ۔ سورۃ الشعراء کے اندر سورہ الاعراف اور سورہ ہود، وعلیکم السلام، ان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت جو ہے وہ عبد اللہ کے ساتھ آئی ہے، عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور سورۃ الشعراء کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے تو وہ تقوی اور نبی کی اطاعت کے ساتھ ذکر کیا۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون۔ تو الا تتقون تقوی کی دعوت دی، فاتقوا الله وأطيعون 2 دفعہ آیا۔ كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ثمود کو بھی یہی کہا۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ پورے دین کو محیط ہے، یہ پورے دین کو شامل ہے۔ اسی طرح لفظ البر ہے، اسی طرح لفظ البر ہے۔ پچھلی صورت میں کیا آیا تھا؟ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم۔ اور کہیں جو ہے اہل ایمان کا ذکر آتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح۔ اور کہیں بر کا لفظ آتا ہے ان الابرار لفی نعیم، اور کہیں تقوی کا لفظ آتا ہے ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی جنات و نعیم۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ پورے دین کو محیط ہے۔ تو تقوی کے اندر سب سے پہلے تو عقیدے کا تقوی ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید کو اختیار کرنا اور شرک سے اجتناب کرنا۔ اور پھر تقوی جو ہے عبادت کے اندر ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری، عبادت، خشوع اور اللہ کے سامنے رکوع اور سجود، خضوع اور تذلل اختیار کرے، اور استکبار اور اللہ سے غفلت، اس سے انسان بچے، اللہ سے غافل نہ ہو بلکہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے اور اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کر دے، یسلم وجہہ الی اللہ۔ تو عبادت کے اندر اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تعبد کو بجا لانا، اور تقوی کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ پھر انسان دین کے اندر بدعت سے بچے، توحید کے اندر شرک سے بچے، اور عبادت کے اندر ابتداع سے بچے۔ ابتداع جو ہے یہ تقوی کے خلاف ہے، اور احداث فی الدین، یہ جس طرح شرک بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح احداث فی الدین بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ دین کے اندر انسان اپنی طرف سے کوئی نئی چیز شامل کر دے۔ اور یہ افتیات ہے، یہ انسان کا اللہ رب العزت کی حق تلفی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حق تلفی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ حق ہے کہ الدین ما شرع، دین وہ ہے جو اس نے مقرر کیا ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، تو دین شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا وکذالک جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، ہم نے آپ کو اس مقرر کردہ طریقے کے اوپر کھڑا کر دیا ہے، اس کے اوپر آپ کو لگا دیا ہے، جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، اب اسی کی پیروی کرنی ہے جو کہ مشروع ہے، اور جو اللہ رب العزت نے مشروع نہیں ٹھہرایا آپ اس کو دین بنا کر اگر اختیار کرتے ہیں یا لوگوں میں پھیلاتے ہیں تو کیا ہے؟ پھر یہ آپ نے اپنے آپ کو وہ حق دے دیا جو کہ اللہ رب العزت کا تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بھی ہیں، شارع نہیں ہیں، اور وہ مبین ہیں، شریعت کی تبیین کرتے ہیں۔ فَعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شریعت کس نے مقرر کی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، یہ الدین جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے یہ تقوی بھی ہے، یہ البر بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے، یہ اسلام بھی ہے، یہ احسان بھی ہے، یہ سارا دین ہے۔ اور دین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری اور خضوع۔ دانا کا معنی ہوتا ہے دانت لہ الرقاب، گردنیں اس کے سامنے جھک گئی، اور وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا،
اور اسی کے لیے فرما برداری ہمیشہ، پوری کائنات اللہ رب العزت کی فرما بردار۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور ہمیشہ اسی کی فرما برداری ہے۔ مالک وہ ہے جو مالک ہے، پھر اس کا حق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ تو دین اللہ کی فرما برداری کا نام ہے۔ اعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، عبادت کریں اللہ رب العزت کی، اخلاص اطاعت کے اندر ہونا چاہیے، دین کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ ایک اللہ کی فرما برداری کریں، اور رسول کی فرما برداری جو ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی فرما برداری کو حکم دیا ہے، اور وہ اللہ کی فرما برداری کرواتے ہیں، کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو کئی لوگ یہاں ایک بات کرتے ہیں کہ پیغمبر بھی شارع ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ اتباع شریعت اور ابلاغ شریعت اور تبیین شریعت۔ وہ شریعت کی تبیین کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں اس کو، اور چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ملہم ہوتے ہیں، ان کے اوپر وحی آتی ہے، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں دین کے اندر اللہ کی وحی کی روشنی میں کہتے ہیں، اور جو کچھ عمل بھی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی وحی کی روشنی میں کرتے ہیں۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نطق بھی دین کے معاملے میں وحی کے مطابق ہوتا ہے، اور عمل بھی ان اتبع الا ما یوحی الی، عمل بھی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو وحی کی روشنی میں پیغمبر چلتا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو اس طرح کا ہو۔ اس لیے ہم دین کے معاملے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم سمجھتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پہ کھڑے ہیں اور اسی پہ گامزن ہیں اور اسی پہ چل رہے ہیں، اسی پہ چل رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور لوگوں کی رہنمائی بھی صراط مستقیم کی طرف کرتے ہیں۔ تو یہ آیات پیغمبر کی عصمت کی وضاحت کرتی ہے، دلالت کرتی ہیں اس کے اوپر۔ تو پیغمبر کی بات جو ہے یہ وحی کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ تو جو آدمی دین سازی کرتا ہے، اپنی طرف سے دین بنا کر کوئی دین کے اندر چیز شامل کرتا ہے، تو وہ اللہ کا حق بھی مارتا ہے، اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جاتا ہے، اور پیغمبر کی بھی وہ حق تلفی کرتا ہے کہ دین پہنچانا تو پیغمبر کا کام تھا، اور وہ اللہ کا مقرر کیا ہوا دین پہنچاتے تھے۔ تو یہ تو پیغمبر کے برابر آ گیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ گیا کہ پیغمبر نے ایک چیز نہیں کی یا نہیں بتائی، تو یہ اس سے آگے بڑھ کر وہ چیز کہہ رہا ہے کہ یہ دین ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ تو تقویٰ کے اندر شرک سے بچنا، توحید کو خالص کرنا، اور اطاعت و اتباع خالص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھنا، اور بدعت سے بچنا، یہ تقوی کی اساس اور بنیاد ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے معاملات آ جاتے ہیں، جو ظلم سے بچنا، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور ظلم اور عدوان سے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ جو دین کی اللہ رب العزت نے پوری وضاحت فرما دی ہے ایک آیت کے اندر، یہ جامع ترین آیت ہے قرآن مجید کی، جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبروں کی ساری شریعت کا پورا منشور اور پورا دستور جو ہے وہ چند جملوں کے اندر بیان فرما دیا، بلکہ ایک آیت کے اندر ہی سارا بیان فرما دیا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ دین کی جامع ترین آیت ہے۔ تو شرک اور بدعت جو ہے یہ تقوی کے خلاف ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر شرک کی سنگینی اور بدعت کی سنگینی جو ہے یہ آہستہ 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 جو ہے نا، یہ لوگوں کی نظر میں بے حیثیت ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ اس کو اتنا سنگین نہیں سمجھتے، لوگ کہتے ہیں چلو یار نیت تو نیک ہے نا، چلو جہالت کے ساتھ کر رہا ہے، جہالت کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ شرک جو ہے اس کے معاملے میں انسان کو کبھی بھی مداہنت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح بدعات کے معاملے میں بھی انسان کو مداہنت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں ودوا لو تدہن فیدہنون، کہ آپ نرمی کریں اور شرک اور بدعت کے بارے میں آپ نرم گوشہ اختیار کر لیں، تو یہ جہالت کی بات ہے، وہ آپ کو اس کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ثم جعلناک علی شریعۃ من امر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یؤمنون، یہ جو ہوتی ہے بدعت اور شرک، اس کی بنیاد ہوا ہوتی ہے، خدا نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کی خواہشات ہیں، یہ لوگوں کے تخیلات اور لوگوں کے توہمات ہیں
جو انہوں نے دین بنا لیا اور ان کو عقیدہ بنا لیا، یہ سب احوا ہے، اور ان کے پیچھے چلنا شریعت کو چھوڑ کر یہ تقویٰ کے خلاف روش ہے۔ اور اسی طرح معاشرے کے اندر ظلم، دوسروں کی حق تلفی کرنا، جو دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ عدل والا اور احسان والا معاملہ نہیں کرتا، وہ ایک طرف تو دوسرے کی حق تلفی کرتا ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت کا جو مقرر کیا ہوا حق ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور تیسرا اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے۔ کیوں؟ جب اس نے اللہ کی حق تلفی کی اور دوسرے بندے کی حق تلفی کی تو نتیجہ اس کا کیا ہے؟ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، یہ اس کو دینا پڑے گا، اس کے ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر ظلم جو ہے نا، اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، پوری کائنات کے اندر ظلم جو ہے اللہ رب العزت نے جو مکلف مخلوق ہے اس کے لیے تو ظلم کو قطعاً حرام کیا ہے۔ جعلتہ بینکم محرما فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، ظلم جو ہے یہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، ظلم سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو غیر مکلف مخلوق ہے، ان میں بھی اگر کسی نے ظلم کیا ہوگا تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی قصاص لینا ہے نا حدیث۔ اب جو اعلیٰ درجے کی نسل ہے وہ ادنا درجے کو اپنی خوراک کے لیے استعمال کر سکتی ہے، کیڑے مکوڑے جو ہیں یہ اس سے اونچے درجے کی چیزوں کے لیے خوراک بنتے ہیں، اور وہ اس سے اونچے درجے کی چیزوں کے لیے خوراک بنتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ظلم کریں، اپنی خوراک کے علاوہ چیر پھاڑ کریں اور نقصان کریں، تو پھر یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت ایسے جو ظلم کرنے والے ہیں، مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، جو بے سینگ کی بکری ہے اس کے لیے قصاص لیا جائے گا سینگ والی سے جو اس نے اس کو ٹکر ماری ہے اور سینگ چبویا ہے۔ اللہ رب العزت نے انصاف کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ظلم دین کے حوالے سے کیا جائے، لوگ دین کے حوالے سے بھی ظلم کرتے ہیں، سیاست کے حوالے سے کیا جائے، معیشت اور تجارت کے حوالے سے کیا جائے، ذمہ داری کے حوالے سے کیا جائے۔ لوگوں نے جو ذمہ داری کے نظام بنائے ہوتے ہیں، اپنے راہکوں پر، اپنے کاشتکاروں پر، اپنے کارندوں پر ظلم کرتے ہیں، اور اسی طرح جو صنعت کار ہوتے ہیں وہ اپنے مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں، اسی طرح جو مالک ہوتے ہیں وہ اپنے نوکروں پر ظلم کرتے ہیں، اسی طرح گھروں کے اندر ظلم ہوتا ہے، اور اسی طرح معاشرے کے اندر ظلم ہوتا ہے۔ جتنی بھی ظلم کی صورتیں ہیں یہ ساری تقویٰ کے خلاف ہیں، یہ ساری ظلم کی صورتیں تقویٰ کے خلاف ہیں۔ اور اسی طرح جو اخلاق اور آداب شریعت نے سکھائے ہیں ان کو پامال کرنا یہ بھی ظلم کے اندر آتا ہے۔ یہ انسان اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے۔ دوسروں کے ظلم کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ صرف یہی نہیں کہ کسی کا خون بہا دیا جائے، یا کسی کی عزت کو داغدار کر دیا جائے، یا کسی کو زد و کوب کا نشانہ بنایا جائے، یا کسی کا مال لوٹ لیا جائے، یا کسی کی جان تلف کر دی جائے، یہی ظلم نہیں، یہ تو بہت بڑے ظلم ہیں۔ یہ ہیں کسی کو ذہنی اذیت دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ ذہنی طور پر کسی کو ٹارچر کرنا، کسی کو کسی کو ذہنی طور پر اذیت دینا اور اسے آزردہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ انسان کو بہت زیادہ جو ہے نا اس معاملے میں احساس ہونا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اس چیزوں کا احساس نہیں کرتے۔ تو اس لیے تقویٰ جو ہے نا، ان المتقین، المتقین، تو متقین، اور اس کے اوپر جب الف لام آ جاتا ہے تو تقویٰ کے جتنے پہلو ہیں وہ سب اس کے اندر آتے ہیں۔ اور اگر انسان کا تقویٰ جو ہے یہ کامل ہو جائے تو انسان پورا کامل دیندار بن جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے جو اللہ رب العزت نے بشارتیں ذکر فرمائی ہیں، اور خاص طور پر وہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت البر، اس کے اندر بر اور تقویٰ دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا، یعنی صدقوا فی البر۔ اور بر کا معنی کیا بتایا تھا آپ کو؟ حق شناسی اور حق ادائی۔ حق ادا کرنا ہوتا ہے نا، اگر پہچانے گا نہیں تو ادا کیسے کرے گا؟ پہلے تو پہچاننا ضروری ہے نا کہ اس کا میرے اوپر حق کیا ہے، حق شناسی، اور پھر حق ادائی۔ جو پہچانا ہے اس کو ادا کرے، اس کو ادا کرے، بر اس کا نام ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل بر یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، انسان کا اچھا برتاؤ جو ہے۔ تو یہ
ان الابرار لفی نعیم. تو لیس البر والی جو آیت ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی دعا میں کیا پڑھتے تھے؟ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اور غالباً امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ زندگی کے اندر ایک سفر تو انسان کا یہ ہوتا ہے جب انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے کسی منزل پہ جانے کے لیے. ایک یہ سفر ہے، یہ عارضی سفر ہے، محدود سفر ہے. اور ایک لمبا سفر ہے، زندگی کا سفر جو ہم گزار رہے ہیں، اور یہ جو درپیش ہے اور اپنی منزل پہ پہنچنا ہے. جو ان کی کتاب ہے نا القصیدۃ النونیہ، اس کے شروع میں انہوں نے جو تشبیب کی ہے نا بڑی کمال درجے کی، بڑی خوبصورت. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، ہم اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ سفر بھی اس کا حصہ ہے، قبر کا معاملہ بھی اس کا حصہ ہے، حشر بھی اس کا حصہ ہے، اور منزل ہماری جنت ہے، وہ اصل ہمارا گھر ہے، وہاں ہم نے پہنچنا ہے. تو یہ سفر جو ہے، اس سفر کے اندر بھی انسان اللہ رب العزت سے اس کا سوال بھی کرے اور اس کا اہتمام بھی کرے. البر والتقوی ومن العمل ما ترون. تو وہ بڑے نقطے نکالتے ہیں اس طرح کے نا کہ یہ جو سفر ہوتا ہے ظاہری، انسان کو پتہ ہے کہ میں اس سفر کے اندر جو ہے نا وہ کچھ وقت کے لیے اپنے گھر سے بے گھر ہو رہا ہوں. اور سفر کے اندر انسان جو ہے نا وہ لمبے چوڑے اہتمام نہیں کرتا، بس سفر کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہی ہے نا انسان کا سفر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کو سفر بنا دیا تھا. انما انا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. ایسے ہی ہے نا حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ان کا شعر ہے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اوار الآخرت میں ہے میرا خیال ہے وہ. ایک دن کڑی بچھا کر ستا نازک بدن سہارا، نقش کڑی دے جس سے اتے ہوئے سب اشکارا. عرض کی تھی یہ صحابہ حضرت کو فراش بنائیے، وقت سمندے ہیٹھ لیان بچھائی. میں تے دنیا سیر نکائی حضرت آکھ سنایا، میں وچ دنیا ایویں جویں راہ وچ رکھے سایا. سائے ہیٹھ لوے دمراہی ہووے پھر روانہ، اس دے کارن کد کوئی عقل طلب کرے سمیانہ. سمجھ آئی؟ پنجابی بھی سمجھ نہیں آئی. اللہ اکبر اللہ. تمہیں تو آ گئی ہونی، تھی تو پکے پنجابی ہو. اچھا اللہ. واقعتاً یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے جو ہم سب کے لیے اسی چیز کی دعوت دیتا ہے کہ زندگی کے سفر کو انسان سفر ہی سمجھے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. اللہ اکبر. تو تقویٰ جو ہے یہ بہت اونچا مقام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مرکز اور اس کا مقر بتایا کہ تقویٰ ہا ہونا. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، دل اس کا مرکز ہے، وہ اس کا مقر ہے. اور عقل اور شعور جو ہے اس کے ساتھ تقویٰ ہوتا ہے. اور پھر انسان کے عقیدے کے اندر، انسان کی عبادات کے اندر، انسان کے معاملات کے اندر، انسان کے اخلاق اور آداب کے اندر، ہر چیز کے اندر یہ تقویٰ جھلکتا ہے اور ہونا چاہیے. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو انعامات رکھے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر بھی. سورۃ الطلاق کے اندر اللہ رب العزت نے تقویٰ کا ذکر فرمایا. معاشرت کے اندر میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں جب اختلاف ہو جاتا ہے، نوبت طلاق تک آ جاتی ہے، تو وہاں بار بار کیا کہا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. وہاں آ کر لوگ سب سے زیادہ جو ہے نا ظلم کرتے ہیں. جب پیار ہوتا ہے تو پھر تو بہت زیادہ نرمی ہوتی ہے اور بہت زیادہ لاپرواہی ہوتی ہے اور نظر انداز کرتا ہے انسان. اور جب اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر سارا کچھ ہی بھول جاتے ہیں اور پھر ظلم زیادتی کے اوپر اتر آتے ہیں، اور پھر وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. نہیں، پیار میں بھی انسان کو تقویٰ رکھنا چاہیے، اور جب اختلاف ہو جائے تو پھر بھی انسان کو تقویٰ ہی ملحوظ رکھنا چاہیے، اور تقوی سے انسان کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے، تقوی والا معاملہ ہی کرنا چاہیے. اور کتنی اللہ رب العزت نے وہاں تقوی کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کی برکات بیان فرمائی ہیں. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا ویکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرہ.
تو یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے تقوی کا صلہ رکھا ہوا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ایمان اور تقوی تو دنیا کے اندر اس کی برکات اور معاملات میں آسانی اور خیر و برکت، اللہ رب العزت کی طرف سے مدد، اور آخرت میں گناہوں کا کفارہ، دنیا میں بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت جو تقوی شعار ہوتے ہیں ان کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اور آخرت میں ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، جیسے آج ہمارے سامنے ہے. اسی طرح سورۃ الذاریات میں، اسی طرح سورۃ الطور میں، اسی طرح سورۃ الدخان میں اللہ رب العزت نے سب ذکر فرمایا کہ تقوی شعاروں کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے. تو ان المتقین فی ظلال وعیون، قرآن مجید کو اصل میں پڑھنے کے لیے انسان کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جب انسان قرآن پڑھے تو پورے قرآن کے اوپر اس کی نظر ہو، اور جو کچھ اس کے متعلقات ہیں ان کا استحضار کرے، اور پھر انسان اپنے اندر قوت عمل کو بیدار کرے. اور قرآن مجید نے جس طرح تقوی کی تعلیم دی ہے اور تقوی کا حکم دیا ہے اور اس کی برکات بتائی ہیں، تو اپنی زندگی کے اندر اس تقوی کو لے کے آنے کی کوشش کرے. ان المتقین فی ظلال وعیون، مکذبین جو جھٹلانے والے ہیں ان کے مقابلے ہیں متقین، تصدیق کرنے والے اور اس دن کو یاد رکھنے والے، اور اس دن کو یاد رکھ کے اللہ رب العزت سے ڈر کے زندگی گزارنے والے ہیں. انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، سورۃ طور میں کیسے ہے؟ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے تھے. ان المتقین فی جنات و نعیم سے شروع کیا نا سورۃ الطور میں. تو یہ متقین جو ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین. اور اللہ اکبر، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لا سابقون. ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، وجلت قلوبهم. تو یہ تقوی جو ہے نا، انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور اللہ کا ڈر ایسا ہو کہ انسان اس کی نافرمانی سے بچے. نافرمانی میں دونوں چیزیں آتی ہیں، معمور میں کوتاہی نہ کرے اور محظور کا ارتکاب نہ کرے. تو ان المتقین فی ظلال وعیون، ان کی ضد ہے مکذبین کی متقین. فی ظلال وعیون، ظل کی جمع ظلال، اور عیون عین ان کی جمع عیون. وہ سایوں اور چشموں میں ہوں گے، سایوں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی وہ ایسے سائے کے اندر ہوں گے، یعنی درخت جو ہیں وہ بہت گنجان ہوں گے، آپس میں گتھے ہوئے ہوں گے، اور ان کا سایہ ہوگا، یعنی درخت چھائے ہوئے اور ان کے سائے کے اندر ہوں گے. وہاں سورج تو ہوگا نہیں، سورج کی حرارت وہاں نہیں ہوگی، وہاں تو اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا اور ان درختوں کا سایہ ہوگا جو آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ ان کے نیچے جو ہے نا وہ ان کا سایہ پڑ رہا ہے. اور عیون چشمے ہوں گے. چشمے جو ہیں جیسا کہ پیچھے صورت میں گزرا ہے کہ یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، جہاں چاہیں گے وہ چشمہ جاری کر لیں گے. چشمہ جاری کرنے کے لیے ان کو یہ نہیں کہ پہاڑوں کے اوپر یا پہاڑوں کے نیچے جانا پڑے گا کہ چشمے سے پانی لے کے آئیں گے، جہاں ہوں گے وہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ چشمہ جاری کر دے گا. وفواکہ مما یشتہون، فاکہۃ کی جمع فواکہ، مما یشتہون، اور ان کے لیے پھل ہوں گے مما یشتہون، ان میں سے جو ان کی پسند اور ان کی رغبت کے ہیں، جو ان کے مرغوب اور ان کے محبوب پسند ہیں وہ پھل ان کے لیے مہیا ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ جو چیز انسان کو پسند نہیں وہ تو میسر اور موافر ہے، اور جو چیز اس کو پسند ہے وہ اس کی پہنچ میں نہیں ہے یا اس کو دستیاب نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. وہاں جو چیز انسان کی چاہت میں ہے، جو انسان کی مرغوب ہے، وہ فوراً وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو جی نے چاہا اور منہ سے نکلا فوراً حاضر. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، تو وہ فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، فی کے ساتھ جو تعبیر فرمائی ہے ظرفیت کا معنی دینے کے لیے، یعنی وہ ان عیش و عشرت کے حالات کے اندر اور ان اوقات کے اندر اور ان ظروف کے اندر مستقر ہوں گے، ٹھہرے ہوئے ہوں گے. استقرار اور تمکن اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے یہ فی، مستقر. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اور یہ بھی ان کا حال ہے. مقولا لہم ذالک، اور ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو، ہنیئا مزیدار اور خوشگوار. ہنیئن، ہنی الطعام کا معنی ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے وہ انسان کے
لیے سازگار بھی ہو اور مزیدار بھی ہو، یعنی مزہ بھی آئے کھانے میں، لذت بھی ہو، اور اس کے بعد الجھن بھی نہ ہو، سینے میں بھی جلن نہ ہو، پیٹ میں بھی جلن نہ ہو، اور بعد والے بھی معاملات جو ہیں وہ سارے ٹھیک ہوں۔ اور وہاں تو بعد والا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں ہے، پیٹ میں بوجھ نہیں ہے، کوئی بول و براز نہیں ہے، صرف رش پسینہ ہے جس کے ساتھ سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، یا پھر جو ہے نا انسان نے وہ ڈکار کے ساتھ کھانے کو ہضم کر لیا اور خوشبودار ڈکار آیا اور جسم جو ساری خوراک جو ہے وہ جزو بدن بن گئی اور اس کی توانائی کا ذریعہ بن گئی۔ ان سے کہا جائے گا ہنیئن بما کنتم تعملون، اور یہ صلہ ہے، سبب اس کا جو ہے وہ تمہارا عمل ہے، تمہارا عمل، یہ با جو ہے سببیہ ہے، با سببیہ ہے، بما کنتم تعملون، عمل کو اللہ رب العزت نے سبب بنایا ہوا ہے، سبب یہ ہوگا تو اس کے اوپر اللہ رب العزت اس عمل کو قبول بھی فرمائیں گے اور رحمت بھی فرمائیں گے اور اس عمل کو بڑھائیں گے بھی، اور اس رحمت کے ساتھ انسان جنت میں جائے گا۔ یہ عمل تو اتنا نہیں ہے کہ انسان کو جنت میں لے جائے، یہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، سبب اس کا عمل ہے، ایمان اور عمل صالح یہ سبب بنے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کرے گا ان اسباب کی، اس سبب کی وجہ سے، اور جائیں گے اصل میں اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ تو بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح ہی بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں کو۔ احسان جو ہے یہ داخلی احسان بھی ہوتا ہے اور خارجی احسان بھی ہوتا ہے، انسان اندر کا بھی محسن ہو کہ اس کا دل بھی حسین ہو، اس میں کوئی غل غش نہ ہو، اس کا عقیدہ بھی حسین ہو، اس میں کوئی شرک نہ ہو، اس کا عمل بھی حسین ہو، اس میں کوئی بدعت نہ ہو، اس کے معاملات بھی حسین ہو، اس میں کوئی ظلم نہ ہو، اس کے اخلاق بھی حسنہ ہوں، اور جن کے اندر ہر چیز شریعت کے آداب اور شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہو، تو وہ حسن ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی محسن ہے، اللہ کے ناموں میں المحسن، اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ میں المحسن ہے، احسان کرنے والے ہیں، اور وہ اپنے بندوں سے بھی یہی پسند کرتے ہیں کہ وہ بھی محسن ہوں، احسان کرنے والے ہوں، اپنے آپ کو بھی سنوارنے والے، اچھا بنانے والے، اور لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے وہ احسان کا کرنے والے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو اللہ رب العزت نے احسان کا حکم دیا ہے، اور للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ان کے لیے الحسنہ ہے، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور احسان کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ کیا ہے؟ الاساءہ، برا۔ تو جو سیئات کا ارتکاب کرتے ہیں اور جن کی زندگی اساءت کی زندگی ہے، تو فساد کی اور اساءت کی زندگی ہے، ان کے لیے پھر السوء ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، کیسے معنی کرتے ہیں اس کا؟ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، کیسے منع کریں گے اس کا؟ شاباش۔ السوء جو ہے وہ کیا ہے؟ کانا کا اسم ہے نا، عاقبت جو ہے خبر پہلے ہے، اسم بعد میں ہے، خبر پہلے ہے، اور اساء کا مفعول نہیں ہے، بعض لوگ جو ہے نا اس کو اساء کا مفعول سمجھتے ہیں۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر برا ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برا کیا۔ تو السوء، اور جو للذین احسنوا الحسنى، ان کے لیے الحسنى اچھا انجام ہے۔ تو احسان کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور احسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ احسان یہی ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت اس احساس کے ساتھ سرشار رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہو، اس کا دھیان، اس کی توجہ، اس کا گیان، اس کا استشعار اور اس کا استحضار ہر وقت اللہ کی طرف ہو، ہر وقت اللہ کی طرف ہو۔ یہ چیز جو ہے انسان کو محسن بنا دیتی ہے، اور سورہ یوسف جو ہے اس کا اصل درس جو ہے وہ یہی ہے۔ کیا سویا ہوا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ مصعب؟ نام تو آپ کا بہت اچھا ہے، اللہ اکبر۔ تو احسان جو ہے اس کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے،
تو سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے حسن یوسف کا ذکر نہیں کیا، کس کا ذکر کیا ہے؟ احسان یوسف کا ذکر کیا ہے، یوسف علیہ السلام کے احسان کا اور ان کے تقوی کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ اصل درس ہے سورہ یوسف کا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو ساتھ اس کے ان کا انجام ذکر فرما گئے متقین اور محسنین کا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی یاد دلایا کہ جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کے لیے اس دنیا کے اندر لوگ اصل میں یہ تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو دین والے ہیں، ان کو دنیا میں کیا ملا ہوا ہے؟ تنگ دستی ہے، مفلوق الحالی ہے، پریشانی ہے، جو تگڑے ہیں وہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کمزور لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں۔ ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، وادی الرأی۔ اور کیا سورۃ الشعراء میں کیسے ہے؟ فاتقوا اللہ وأطیعون قالوا یا نوح لئن لم تنتہی عما یقول، کیسے ہے؟ کذبت قوم نوح واتبعک الارذلون، واتبعک الارذلون، تو ارذلون، ہاں انؤمن لک واتبعک الارذلون، رذیل، گھٹیا لوگ، یہ آپ کے پیروکار ہیں، تو ان کو وہ کمتر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پھر ان کو جھنجھوڑا کہ ان کے لیے تو یہ کچھ تیار ہوا ہے، اور تمہارے لیے ویل یومئذ للمکذبین، تمہارے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ اور اس دنیا میں وہ کہتے تھے ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ کون ہے خیر مقاما واحسن ندیا، جس کا رہن سہن اور جس کا ٹھکانہ اور جس کے بود و باش کے سارے بندوبست جو ہیں خیر مقامہ، وہ بہترین ہیں، وہ احسن ندیہ، اور ان کی مدرسوں کے اندر، ان کے ڈیروں کے اندر، ان کی چوپالوں کے اندر ان کے ٹھاٹھ ہیں، ان کی شان و شوکت ہے۔ کون ہے؟ ہم ہیں کہ تم ہو؟ تو وہ اس بات پر فخر کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں جھنجھوڑا کہ یہ جو کچھ تمہیں ملا ہوا ہے، کلوا وتمتعوا قلیلا، یہ 4 دن کے مزے ہیں اس دنیا کے اندر، تم اسے مزے اٹھا لو۔ انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو، اور جو مجرم ہیں یہ اور جو فرما بردار ہیں ایک جیسے ہو جائیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت مجرموں کو ان کے جرم کی سزا دے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن ان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہوگی۔ اور ان مجرموں کا جرم کیا ہے یہ اللہ رب العزت نے بتایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب دنیا میں انہیں کہا جاتا ہے ارکعوا، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، وارکعوا مع الراکعین، رکوع اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے۔ اخبات بھی اسی طرح کا لفظ ہے، اس کا معنی اللہ کے سامنے جھک جانا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جب انہیں کہا جاتا تھا ارکعوا، رک جاؤ، یعنی یہ رکوع نماز کا ایک حصہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے اور اللہ کا ذکر ہے، ان چیزوں کا نام نماز ہے۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کے لیے قیام، قوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے رکوع، اور پھر اللہ کے لیے سجود، جو تذلل اور خضوع کا آخری درجہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز رکھ دے۔ تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، رکوع نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، پیچھے سورۃ المدثر میں گزر چکا نا، کیسے ہے وہ آیت؟ ما سلککم فی سقر، میں شروع میں کیا ہے؟ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر عن المجرمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ان مجرموں سے پوچھیں گے اور وہ اپنا جرم کیا بتائیں گے؟ لم نک من المصلین لم نک نطعم المسکین، مسکینوں پر رحم نہیں کرتے تھے اور اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور صحابہ کرام اس جرم کو کفر ہی قرار دیتے تھے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ کفر اس آدمی کا ہوتا ہے جو تارک نماز ہو، کہ اس نے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی، جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی سستی کر لیتا ہے، کبھی پڑھ لیتا ہے، کوئی پڑھ لیتا ہے، کوئی چھوڑ لیتا ہے، یہ اس درجے میں نہیں ہے جس درجے میں وہ آدمی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے کتاب الصلاۃ، اس میں انہوں نے اس موضوع پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ بعض علماء تو یہی کہتے ہیں کہ ایک نماز بھی جس نے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ اس نے کفر والا کام کیا، نماز چھوڑنا کس کا کام ہے؟
کافروں کا، کفر والا اس نے کام کیا، لیکن وہ کافر خارج من الملہ ہو جاتا ہے، اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے سے بھی وہ کافر ہو جاتا ہے جب تک توبہ نہ کرے اور اپنے ایمان کی تجدید نہ کرے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو وعید ہے اس آدمی کے لیے ہے جو تارک الصلاۃ بالکلیہ ہو، قطعا نماز نہ پڑھتا ہو، اور خاص طور پر اس وقت بھی نماز نہ پڑھے جب اس کو کہا جائے کہ پڑھو نماز نہیں تو تیرا سر کاٹ دیں گے، کہ میں نہیں پڑھتا، اس کے تو کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، تلوار دے کے پھر بھی نماز نہ پڑھے وہ تو پکا کافر ہے۔ تو اسی طرح پوری زندگی میں اس کے نماز نہیں ہے، وہ عید جمعہ بھی نہیں پڑھتا، ایسا آدمی جو ہے نا وہ تو کافر ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور المیہ کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں تھوڑے نہیں ہیں، بہت کثرت کے ساتھ معاشرہ بے نماز ہے، تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ فتویٰ لگانے کے لیے تو انسان کو اتنا دلیر نہیں ہونا چاہیے، بہت محتاط ہونا چاہیے، لیکن جو صورتحال ہے یہ انسان کو ایسا حساس بناتی ہے کہ انسان کو لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی نماز کا اہتمام کرے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف لے کے آئے۔ جی گھر میں پڑھتے ہیں، اس میں جو ہے نا گنجائش ہے، گھر میں پڑھتے ہیں، وہ کامل نماز نہیں ان کی ہوتی لیکن نماز ہو جاتی، اس لیے کہ جماعت جو ہے یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے یا شرط ہے نماز کی صحت کے لیے، اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ تو جس مسئلے میں ذرا اختلاف آ جائے نا پھر اس میں تھوڑی سی جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ اس کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ جو قطعیات کی ہوتی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام، اللہ اکبر، یہ انسان کے پاس آ گیا اور یہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ صحابہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے پڑھ کے سنایا، جبریل کو اللہ رب العزت نے سنایا اور انہوں نے اللہ رب العزت سے سنا بحرف و صوت۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بحرف و صوت، اللہ رب العزت کا یہ کلام، یہ نہیں کہ جبریل نے اس سے ترجمانی کی اور اللہ رب العزت نے اس کو القاء کر دیا، نہیں، بحرف و صوت، اللہ کا کلام سنا اور آ کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بحرف و صوت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر آگے بحرف و صوت، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اب یہی حدیث بعد یؤمنون، تو اس حدیث کے بعد کس چیز پر وہ ایمان لائیں گے؟ اللہ کی بات آ گئی، اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی؟ اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الکلام کلام اللہ، اتنا خوبصورت اور اتنا سچا اور اتنا عظیم الشان اور اتنا شان و شوکت والا، یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے موجود ہے، اور پھر انسان کے اوپر اثر نہ ہو تو ایسا انسان نہیں ہے، وہ انسان کے روپ میں جانور ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کافروں کو کیا بتایا کہ مثلہم کمثل الذین یدعون بما لا یسمعون الا دعاء و نداء، مثل الذین کفروا الا دعاء و سورۃ البقرہ میں، مثل الذین کفروا کمثل الذی ينعق بما لا يسمع الا دعاء و نداء، اور ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو شر الدواب کہا ہے، انسان کو قرآن کا بھی اثر نہ ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے فرامین، آپ کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی سنن مطہرہ، یہ ہمارے سامنے موجود ہوں، اور پھر انسان جو ہے نا ان سے بے بہرہ رہے اور ان کی طرف انسان متوجہ نہ ہو، تو یہ انسان نہیں ہے، انسان کے روپ میں جانور ہے۔ اللہ اکبر، اور کئی تو شیطان ہوتے ہیں۔